اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من احکام کتابک وسنن نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ واللعنۃ علی اعدائهم اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین صدق اللہ العلی العظیم۔ اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس اعزا کے اجر و ثواب کو مرحومہ سیدہ عاتقہ نقوی صاحبہ کی روح کو ایصال ہونے کے لیے، مرحومہ کی مغفرت، درجات کی بلندی، جوار اہل بیت میں جگہ نصیب ہونے کے لیے، مرحومہ کے انتقال سے لے کر اس مجلس اعزا تک جو نیک عمل بھی مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے انجام دیا گیا، ہم تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اسی طرح سے ہم سب کو اپنے مرحومین کی یاد اور فکر میں رہنے کی توفیق اللہ کی طرف سے نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد محمد و آل محمد۔ مجلس ایصال ثواب کی ہے، انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے معنی ایصال ثواب کا یاد دہانی کے لیے ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اگر آپ کے حضور ذہن ہو، ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، اور یہ جو مجالس رکھی جاتی ہیں کسی مرحوم کی یاد میں، ان مجلسوں کو ہم نام دیتے ہیں ایصال ثواب۔ ہم چاہتے ہیں اس مجلس کے ذریعے سے مرحومہ یا مرحوم کو ثواب پہنچے، اس لیے کہ اب ان کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ کپڑے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اب جس چیز کی انہیں ضرورت ہے وہ دعائے مغفرت اور دعائے درجات کی بلندی ہے، یہ ہم وہاں مرحومین کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور اس کام کے لیے ایک سنت جو ہمارے درمیان رکھی گئی، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، کسی کو کچھ تحفہ دیا جاتا ہے، کسی کی مدد کی جاتی ہے ایصال ثواب کے لیے، ان چیزوں میں سے ایک مجلس اعزا کا اہتمام ہے، جو بر صغیر میں تھوڑا سا اس کی رونق زیادہ ہے، دوسرے کاموں سے زیادہ ہم اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ان مجالس میں کتنا ثواب پہنچ رہا ہے کہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مجلس اعزا جو ہم مختصر مومنین بیٹھ کر انجام دے رہے ہیں یہاں پہ، اس مجلس اعزا کا ثواب کتنا پہنچا سکتے ہیں ہم۔ بس ایک بات عرض کر کے ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھنی ہے، اس کے لیے یہ بات عرض کر کے آگے بڑھ جائیں۔ امیر المومنین کے بارے میں نبی کریم نے امیر المومنین سے فرمایا کہ اے علی، اگر آپ کسی کے سامنے کوئی دین کی بات کہیں اور آپ کی بات سن کر کوئی بندہ عمل کرنا شروع کر دے، اس بات پر عمل کرنا شروع کر دے، تو اس عمل کرنے کے نتیجے میں خدا تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو ثواب ملے گا، پوری دنیا کی جائیداد ایک طرف رکھ کر دوسرے پلے میں وہ ثواب رکھا جائے تو وہ ثواب بھاری رہے گا۔ کب ملے گا یہ؟ جب کوئی بندہ کسی دین کی ہدایت کو سن کر عمل شروع کرے۔ تو ان مجالس میں اکثر جب ہم پڑھا کرتے ہیں انڈیا میں، یہ بات کہا کرتے ہیں اگر مومنین جنہوں نے سنا ہے اس میں سے کوئی ایک عمل شروع کر دے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک، کم از کم اس حوالے سے جو مرحومہ سے رابطے میں جو ہیں ان میں سے ایک یا وہ عمل شروع کر دے تو اس کا جو ہے کم از کم ایک ایسا ثواب پہنچے گا جس کا حد و اندازہ نہیں کیا جائے، نبی کریم کی روایت ہے۔ تو
ایک بات جو انشاءاللہ خود میں بھی عمل کرنا شروع کروں گا، آج ہم نے یہ پڑھی ہے، پہلے بھی جانتے تھے بھول گئے تھے، آج مطالعے کے دوران یاد آ گئی یہ بات، تو آپ تک بھی یہ بات پہنچا دیں۔ آج شعبان المعظم کی کس تاریخ ہے؟ ہو سکتا ہے 8 دن بچے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے 9 دن بچے ہوئے ہوں۔ اگر چاند 29 کا ہوتا ہے 8 دن بچے ہوئے ہیں، اگر چاند 30 کا ہوتا ہے 9 دن بچے ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا اگر کوئی بندہ ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، عنایتوں سے، جس کے بارے میں ہم آنے والے مہینے میں یہ دعا پڑھیں گے، وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ، اے خدا تو نے اس مہینے کو عظمت دی، تو نے اس مہینے کو فضیلت دی، تو نے اس مہینے کو شرافت دی، تو نے اس مہینے کو کرامت دی۔ ان کرامتوں سے، ان شرافتوں سے، ان عظمتوں سے، ان فضیلتوں سے کوئی بندہ بہتر طور پر فائدہ لینا چاہتا ہے تو امام نے فرمایا کہ اس بندے کو ماہ شعبان سے پاک ہو کے ماہ رمضان میں داخل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان میں اپنے آپ کو پاک کر لے اور وہ شعبان ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو جائے تو پہلے لمحے سے ہی اس کو وہ چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی جو ماہ رمضان المبارک میں ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان المعظم میں اپنے آپ کو پاک نہ کرے اور ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو تو کچھ عرصہ اس کو پہلے اپنی تطہیر میں لگ جائے گا۔ تو جتنا عرصہ ماہ مبارک رمضان میں وہ تطہیر میں لگ گیا ہے وہ ان برکتوں، فضیلتوں، رحمتوں اور عنایتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے ایک دعا اردو میں بھی پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج سے آپ کوشش کریں جب جب یاد آئے یہ دعا، خدایا اگر اس لمحے تک تو نے مجھے شعبان کے اس لمحے تک تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہے تو بچے ہوئے دنوں میں معاف کر دے۔ خدایا اگر تو مجھے شعبان کے ان 21 دنوں میں ابھی تک معاف نہیں کیا ہو تو میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں بچے ہوئے 9 دنوں میں مجھے کیا کر دے؟ پاک کر دے۔ جس کا عربی جملہ اماموں نے فرمایا ان لم تغفر لی فی ما مضی من شہر رمضان، جو شہر شعبان، جو شعبان کے گزرے ہوئے دنوں میں اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہے تو مجھے شعبان کے بچے ہوئے ایام میں کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ ہم اس کے لیے بچوں کو جب کلاس لیتے ہیں تو یہ مثال دیتے ہیں، اگر سمجھیں آپ کا لخت جگر، نور نظر، آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے کہے کہ بابا مجھے پانی چاہیے، وہ گلاس لائے، ظرف لائے، پانی طلب کرتے ہوئے آپ کی نگاہ اس ظرف کی گندگی پر پڑ جائے، لاکھ محبت رکھتے ہوئے بھی آپ بچے سے کہیں گے بیٹا جا کے یا تو گلاس بدل کے آؤ یا پاک کر کے آؤ۔ ہم بھی ماہ مبارک رمضان کی عنایتوں سے اللہ سے طلب کرنا چاہتے ہیں تو خدا آواز دے گا میرے بندے پہلے دل تو صاف کر کے آ جا، نیتیں تو صاف کر کے آ، ارادے تو صاف کر کے آ، تو صاف ہو کے آ جا، پھر میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی جو منقبت پڑھی راحت بھائی نے ماں کے حوالے سے، تو روایتوں میں کیا بتایا گیا ہمیں کہ خدا 70 ماؤں کی محبت کو ایک جگہ رکھ دے، جتنا 70 مائیں ایک بندے سے ایک وقت میں محبت کر سکتی ہیں، خدا ہر بندے سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ہم ایک ماں کی محبت کی بھرپائی نہیں کر پا رہے ہیں، اب اس خدا رحیم و کریم کے عنایتوں کی کیا بھرپائی کر پائیں گے جو 70 ماؤں کی محبت کر رہا ہے۔ تو یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہے، خدایا اگر تو نے مجھے ماہ شعبان کے اس لمحے تک معاف نہیں کیا ہو، مجھے بچے ہوئے دنوں، گھنٹوں میں کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ امام نے فرمایا اس دعا کو ماہ رمضان المبارک کے چاند نظر آنے تک پڑھتا رہے، تاکہ پتہ نہیں خدا کس مرحلے میں کب مستجاب کر دے دعا بندے کی۔ انشاءاللہ یہ توفیق ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کا آخری حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔
بے شک اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ توابین سے اور متطہرین سے. کیا معنی ہے اس کا؟ توابین بہت زیادہ توبہ کرنے والا، متطہرین جو اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو، اپنے خیالات کو، اپنے کردار کو جو ہمیشہ پاک رکھنے کی کوشش میں رہتا ہے، اس بندے کو اللہ چاہتا ہے. یحب التوابین. ٹھیک؟ تو خدا تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خدا توبہ کرنے والے بندے سے بہت محبت کرتا ہے. ابھی جو ہم نے دعا آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں ہم توبہ ہی تو طلب کر رہے ہیں اللہ سے. اے اللہ، اگر تو نے اس لمحے تک مجھے معاف نہیں کیا ہو شعبان کے، تو بچے ہوئے لمحات اور دنوں میں کیا کر دے؟ معاف کر دے. یہ توبہ ہی طلب کر رہے ہیں ہم. لیکن توبہ کا ایک معنی ہم کو تھوڑا جاننا ضروری ہے. ایک علمی بات آپ کے ذہن میں آ جائے تاکہ کہیں پر بھی آپ کو یہ بات نظر آئے یا پڑھنے کو ملے یا کہیں سنے تو جواب آپ کے ذہن میں ہو. اگر اس وقت یہ بات آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، خدا تبارک تعالی اپنے لیے یہ اعلان قرآن میں کیا؟ انہو هو التواب، انہو هو التواب الرحیم. خدا تبارک تعالی بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین. خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اپنے لیے خدا فرما رہا ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں، اور جو بندہ توبہ کرتا ہے اسے محبت کرتا ہوں. اگر یہ خدا کے بارے میں ہم کہنا چاہیں کہ خدا توبہ کرتا ہے، تو توبہ کا لفظ کہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں؟ کب توبہ کی جگہ آتی ہے؟ کب توبہ کا مقام آتا ہے؟ کب توبہ کرنے کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے؟ جب اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے. بندے سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں. تو خدا تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں. تو خدا کا توبہ کیا ہے؟ خدا کے بارے میں کیا ہم یہ جو اپنے لیے معنی کر سکتے ہیں وہ کریں گے؟ نعوذ باللہ کبھی نہیں. خدا فرما رہا ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے انہو هو التواب الرحیم. خدا تبارک تعالی بڑا مہربان بھی ہے اور بڑا توبہ کرنے والا ہے. تو اگر ہم توبہ کے معنی کو سمجھ جائیں تو خدا کا توبہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، خود کا توبہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس معنی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. بچے نے گھر میں کوئی غلطی کر دی، ماں باپ ناراض ہو گئے. بچے کی غلطی سے ماں باپ ناراض ہو گئے. اب بچہ آ کے کہہ رہا ہے بابا مجھے پیسہ چاہیے، پین خریدنا ہے. نہیں ہے، چل میرے پاس. یہ جو بابا کہہ رہا ہے نہیں ہے چل میرے پاس، نہیں ہے یا ناراض ہے؟ یہ نہیں کا جو جواب مل رہا ہے یہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ناراضگی کی وجہ سے ہے. ماں کے پاس گیا بچہ، ماما بابا مجھے نہیں دے رہے ہیں کچھ پیسہ پین خریدنے کے لیے، آپ دے دیں. چل ہٹ، نہیں ہے میرے پاس. اب بچہ سمجھ گیا کہ دونوں ماں باپ میرے سے کیا ہیں؟ ناراض ہیں، اور وہ ناراضگی کی وجہ میری غلطی ہے جو ان کو پتہ چل گئی ہے. اب بچہ ماں باپ کی عنایتوں سے، ان کی محبتوں سے تھوڑا دور ہو گیا. اب بچے نے آ کے غلطی کی تھی تو اس کا احساس ہو گیا. اب وہ آیا ماں باپ کی خدمت میں، بابا میں معافی چاہتا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا. مما میں معافی چاہتا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا. جیسے ہی بچے نے کہا، باپ نے پیسے نکال کے کہا کہ جا بیٹا پین خرید لے. تو ماں باپ نے پہلے جو انکار کر دیا کہ نہیں دیں گے ناراضگی کی وجہ سے، اس کے بعد ماں باپ نے جو عطا کر دیا، یہ ان کا توبہ کا مطلب کسی جگہ سے ہٹ کر وہاں واپس آ جانا.
کسی ایک پوائنٹ سے، کسی ایک مکان سے، کسی ایک جگہ سے ہم دور چلے جائیں اور اسی جگہ واپس آ جانے کا نام ہے توبہ۔ تو ہمیں ماں باپ کی اطاعت میں زندگی کرنی چاہیے تھی، ہم نے غلطی کر کے اس جگہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ جب ہم نے اس جگہ سے دور کر لیا، ماں باپ کی یہ فرض تھا کہ وہ محبت کرتے ہیں ہمارے سے، تو وہ محبت کے دائرے سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ تو ان کا توبہ یہ ہے کہ وہ اس دائرے میں واپس آ جائیں، ہمارا توبہ یہ ہے کہ غلطی سے ہم باز آ جائیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کرو، تم گناہوں کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں اپنی رحمت عنایتیں تمہیں دے دوں گا۔ اسی لیے یہ جو لفظ بتایا گیا ہم کو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہم لوگ استغفر اللہ کرتے ہیں، اتوب نہیں کرتے۔ اتوب کا کیا معنی ہے؟ جہاں سے ہم واپس چلے گئے تھے، بھٹک گئے تھے، وہاں واپس آ جانا ہے ہم کو۔ جب مجالس میں یہ بات ہم عرض کرتے ہیں تو مثال دیتے ہیں، یا آپ کے لیے ایک آسان مثال کہہ دیں، سمجھے کہ آپ کے گھر کے دروازے کے پاس کوئی بندہ گاڑی پارک کر دے، جو آپ کا ایگزٹ ڈور ہے، گاڑی پارک کر دے، تو آپ کو پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پریشانی ہوگی، آپ ناراض ہو جائیں گے اس بندے سے۔ کسی نے وہ نمبر بھی لکھ دیا اپنا کہ اگر ڈسٹرب ہو رہا ہے تو مجھے کال کریں، ٹھیک، اور اب نمبر دے کے ہم نے کال کر دیا اس بندے کو کہ بھائی آپ نے یہاں پر گاڑی کھڑا کر دیا، آپ نے پریشانی ہو رہی ہے ہمیں باہر جانے میں، اندر آنے میں، تو فون میں آپ سے کہا سوری سر، سوری، پھر نہ آئے گاڑی لے جانے کے لیے، آپ اس کی سوری قبول کریں گے؟ وہ صحیح سوری کر رہا ہے وہ بندہ، آپ دوبارہ کال کیا، آپ نے کہا بھائی گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ، کہا سر سوری، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ یہ کیسی معافی کہے رہے بھائی آپ؟ وہ 50 مرتبہ بھی کہے تو آپ کہیں گے کہ کیا احمق بندہ ہے یار، کیا کم عقل بندہ ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں اس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، تکلیف ہو رہی ہے ہم کو، کال پہ کہہ رہے سوری، یہ اب وہ بندہ سوری کہنے کے بعد آئے، گاڑی کو وہاں سے دور کر دے، تو مومنین اس نے جو کال میں سوری کہا یہ استغفر اللہ ربی ہے، آ کے گاڑی جو اٹھایا یہ وہ اتوب الیہ ہے۔ ہم اگر اللہ سے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدایا جو غلطی مجھ سے ہو گئی اس کی معافی چاہتا ہوں، آئندہ وہ غلطی میں نہیں کروں گا، یہ واتوب الیہ ہے جو رحمتوں کو اتارتی ہے۔ اگر کوئی پڑوسی صرف استغفر اللہ سوری کہتے ہوئے آ جائے، ناراضگی آ جائے گی پڑوسیوں کے درمیان، جب اس کا چہرہ دیکھیں گے تو ناراض رہیں گے، لیکن ایک مرتبہ سوری کہ ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، پھر دوسرے دن بھی ملیں گے تو سلام دعا کر کے پیار محبت سے ملیں گے، اس لیے کہ استغفر اللہ کے ساتھ وہ اتوب الیہ بھی کیا اس بندے نے، لیکن صرف وہ ایک حصے پہ رک جائیں نہیں ہو پائے گا۔ اب یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں توبہ کرنے والے بندوں کو بہت چاہتا ہوں۔ تواب کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، تائب کا نہیں، تائب یعنی جو نارمل کبھی کبھی توبہ کرتا ہے، تواب جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو میں چاہتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بندہ غلطیاں کرتا جائے توبہ کرتا جائے، غلطیاں کرتا جائے توبہ کرتا جائے، تو خدا بھی اس سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ آیت کا معنی یہی ہو جائے گا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ کبھی کبھی توبہ کرنے والے کو میں پسند کرتا ہوں، مطلب کبھی کبھی بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، معافی مانگ لے میں معاف کر دوں گا، لیکن اللہ نے کہا کہ ان اللہ یحب التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک روایت جس روایت میں اس حقیقت کو ہمیں سمجھایا گیا ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، روایت تھوڑی سی طولانی شاید ہے، اس کے بعد جو ہے مصائب کی طرف بھی ربط ہو جائے گا۔ ایک بندہ گزرا ہے چھٹے امام کے زمانے میں جن کا نام ہے حمران ابن اعین۔ کبھی کبھی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ایسے چاہنے والوں کا بھی تذکرہ سننا چاہیے۔ ابھی ہم عرض کر رہے تھے مجلس کی شروعات سے پہلے، یہ ہماری بر صغیر کا ایک ماحول مجالس میں جو ہے
بہت ہی محدود تذکرہ ہم کرتے ہیں، دین مبین اسلام کی معلومات کا بہت محدود تذکرہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے جگہوں پر حمران بن آیون کی شخصیت پر کلاسیں چلتی ہیں۔ جب بندہ ایسوں کو پہچانے گا تو ایسا بننے کی کوشش کرے گا۔ ہم وہ کیریکٹر سنتے ہیں جو ہم لاکھ چاہیں تو وہ بن نہیں سکتے، اس لیے وہ معصوم ہے، وہ عرشی ہیں، لیکن ایسے کیریکٹر جو ہم جیسے تھے، ایسے کیریکٹروں کو ہم زیادہ گفتگو میں نہیں لاتے۔ جب گفتگو میں نہیں لاتے تو یہ ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور ہمیں ایک ناشناس جب نام سنتے ہیں، ابھی شاید آپ لوگوں کو اگر برا نہ لگے، یہ جو نام ہم نے بتایا یہ نام ایک نیا نام نہیں لگ رہا ہم کو، ایک اجنبی نام نہیں لگ رہا ہے، جبکہ چھٹے امام کے لیے یہ مالک اشتر کا درجہ رکھتے تھے۔ یہ چھٹے امام کے مالک اشتر ہیں، چھٹے امام کے سلمان فارسی ہیں، اس درجے کا ان کے بارے میں ایک روایت سنیں۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ تمام بندوں کو ہم فرشتوں سے کہیں گے فلاں بندے کو جنت ملے جا، فلاں بندے کو جنت ملے جا جسے ہمیں شفاعت کرنی ہے، ان کو فرشتوں کو ہم حکم دیں گے فلاں بندے کو جنت ملے جاؤ، ہم نے اس کی شفاعت کر دی۔ امام نے فرمایا حمران بن آیون کا ایک ہاتھ میں پکڑوں گا، ایک ہاتھ میرے بابا پکڑ کے جنت ملے جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیں یہ کیا بندہ ہوگا، اس نے وہ کیا کام کیا ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ حمران بن آیون کو بنفس نفیس میں اور میرے بابا امام محمد باقر جنت میں لے جائیں گے۔ اب یہ کس درجے کا، یہ عام آدمی ہے، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں ہے، چاہنے والا اہل بیت کا بندہ۔ سمجھیں کہ جتنا بندے کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے نا، اتنا بچانے کی، مطلب چوری وغیرہ سے، خرچہ کرنے سے نہیں، چوری وغیرہ سے بچانے کی بھی فکر زیادہ ہو جاتی ہے نہیں؟ اگر کسی بندے کے اکاؤنٹ میں سمجھے کہ بڑا اماؤنٹ ہے تو اپنا اے ٹی ایم بھی بہت حفاظت سے رکھے گا، اپنا پاسورڈ بھی بہت حفاظت سے رکھے گا، اس لیے کہ چھوٹا موٹا اماؤنٹ نہیں ہے اکاؤنٹ میں، اماؤنٹ بڑا ہے۔ جس کے پاس اماؤنٹ بڑا ہوتا ہے وہ فکر مند بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نادان کو بڑا اماؤنٹ مل جائے وہ فکر میں نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس بندے کو اس اماؤنٹ کی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ اماؤنٹ کیا بڑی دولت ہے۔ یہ اگر کسی بچے کے ہاتھ میں ہم سمجھیں کہ 500 رنگیت دے دیں 3000 سال کے بچے کا، تو وہ پھاڑ دے گا، وہ کہیں چھوڑ کے چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کو ابھی یہ اماؤنٹ کی کوئی قدر پتہ نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یہ بندہ جو فکر میں ہوتا ہے زیادہ ویلیبل چیز کی، قیمتی چیز کی، جس بندے کو پتا ہو کہ میرے پاس یہ قیمتی چیز ہے، جو ہے وہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ حمران بن آیون امام کی خدمت میں اگر انہوں نے ایک سوال کیا جو ان کا ایک دل کا دغدغہ تھا، فکر تھی کہ مولا کہیں میں آپ کے راستے سے بھٹک تو نہیں رہا ہوں۔ ابھی جس بندے کے بارے میں امام نے یہ فرمایا کہ اس بندے کو ہم ہاتھ تھام کر جنت میں لے جائیں گے، اس بندے نے آ کے امام سے ایک سوال پوچھا، وہ سوال توابین کے معنی میں آئے گا، اور آخر میں نبی کریم کی حدیث سنا کر امام نے یہ توابین کا معنی بھی بتایا۔ حمران بن آیون امام کی خدمت میں پہنچے، چھٹے امام کی خدمت میں پہنچ کے عرض کرنے لگے، مولا جب میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں اور آپ سے نصیحتیں سنتا ہوں، آپ سے ہدایتیں سنتا ہوں، آپ کے نورانی چہرے کی زیارت کرتا ہوں، دل ایسا میرا نرم ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اب دنیا مجھے نہیں چاہیے۔ جب امام کی زیارت مل گئی، امام کے بزم میں آ گیا، امام نے اتنی نورانی ہدایتیں مجھے دے دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے بس کھانے پینے کے حد تک میری ضروریات پوری ہو جائے کافی ہے، دنیا نہ بھی ملے۔ دنیا نگاہوں سے گر جاتی ہے جب آپ کے حضور میں ہوتا ہوں، جب آپ سے خدا حافظی کر کے مولا، جب آپ سے خدا حافظی کر کے باہر جاتا ہوں، کسی مارکیٹ میں جاتا ہوں، لوگوں کے کاروبار کو دیکھتا ہوں، لوگوں کی سجاوٹوں کو دیکھتا ہوں، لوگوں کی بناوٹوں کو دیکھتا ہوں، پھر دل میں آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ یار تجھے بھی ہونا چاہیے اتنا بڑا بنگلہ، ایک تیرے پاس بھی اتنی بڑی گاڑی ہونی چاہیے، تیرا بھی اتنا بڑا بزنس ہونا چاہیے۔ یہ آہستہ آہستہ میری فکر شروع ہو جاتی ہے، مولا یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں میں تو ایسے مسائل، یہ فکر ہوتی ہے میری۔ باہر جا کے جب دنیا والوں کو دیکھتا ہوں
تو پھر فکریں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں. ابھی میرے اور آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے. امام بارگاہ ہیں، کسی بھی مولانا صاحب کی کوئی روایت یا حدیث امام نے بتا دی تو کہتے ہیں کہ یار چھوڑو بھائی، آج کے بعد پابند ہونا ہے، پابند ہونا ہے، فلاں ہونا ہے، فلاں ہونا ہے. نیچے گئے پھر وہ دوسرے مسائل میں چینل بدل گیا ہمارا. ٹھیک ہے. تو حمران بن عیون یہ سوال لے کر آئے. دیکھیں دوبارہ یہی بات، اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو رکھتے ہوئے فکر نہ کرے تو ایک بڑی ایمان کی دولت بچے کے ہاتھ میں ملنے کے برابر ہے. فکر وہی کرتا ہے جس کو قیمت اور دولت کی قدر معلوم ہو. حمران بن عیون نے کہا مولا یہ کیوں؟ امام نے فرمایا حمران دل کا معنی کیا ہے تجھے پتا ہے؟ دل کا معنی کیا ہے؟ دل کو عربی میں کہتے ہیں قلب. قلب اگر ایک لفظ ہم کہیں قلب سے ہی ملا جھولا لفظ، اس کو آپ جلدی سمجھ جائیں گے. انقلاب. انقلاب کب کہتے ہیں ہم؟ ایک جگہ کوئی حالت تھی، وہ حالت بدل گئی، کہتے ہیں یہاں انقلاب آ گیا. لوگوں کی حالت کچھ اور تھی، اب کچھ اور حالت میں لوگ آ گئے ہیں. اس ملک میں کیا آ گیا ہے؟ انقلاب آ گیا ہے. بری حالت سے اب تھوڑا بہتر حالت ہو گئی ہے، یا کوئی بری بہتر حالت سے. قلب کا معنی ہے بدلنے کی جگہ. قلب یعنی انقلاب سے بنا ہوا لفظ ہے یہ حمران. دل بدلتا رہتا ہے. جب تم ہماری بارگاہ میں آتے ہو تو ہماری سرحد میں رجس آ نہیں سکتا، شیطان آ نہیں سکتا، تو تمہاری فکر فرشتوں کی فکر ہو جاتی ہے. تم جب امام بارگاہ میں آتے ہو تو تمہاری فکر فرشتوں جیسی فکر ہو جاتی ہے. اچھا ہی سوچتے ہو، اچھا خیال کرتے ہو، اچھی باتیں کرتے ہو. لیکن جب باہر جاتے ہو ہماری سرحد سے، ہمارے بارگاہ سے تم باہر نکلتے ہو تو پھر تم شیطان کے علاقے میں بھی ایک تمہارا یعنی شیطان بھی تمہارے اوپر حملہ کر سکتا ہے. وہاں سے شیطان شروع کرتا ہے بندہ پاک ہو کے آیا ہے، اس کو بھٹکاؤ. اب یہ فکریں شروع ہو جاتی ہیں اس کی. اب وہ کوشش کرتا ہے تمہیں، وہ جو طہارت لے کر تم ہماری بارگاہ سے نکلے ہو اس طہارت میں خلل ایجاد کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. تم اگر ان کوششوں سے شیطان کی بچ رہے ہو حمران، تو تم ہمارے دل میں، تم اس وقت بھی ہمارے سچے چاہنے والے ہو. اگر اس کی باتوں میں چلے گئے تو جتنا اس کی باتوں میں تم جاتے رہو گے اتنا ہمارے آنکھوں سے، ہمارے دل سے دور ہوتے رہو گے. پھر امام نے کہا کہ حمران یہی سوال لے کے، طریقہ کچھ اور تھا، لفظ کچھ اور تھے، یہی سوال لے کے لوگ نبی کے زمانے میں بھی نبی کی خدمت میں پہنچے تھے. انہوں نے سوال کیا تھا اور نبی نے جواب کیا دیا تھا. تمہاری معلومات کے لیے میں بتا دیتا ہوں. کہا کہ حمران تمہارا سوال یہ تھا کہ مولا آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے، اور آپ سے جدا ہوتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے. کہیں ہم ناکامی کی طرف تو میں نہیں جا رہا ہوں مولا؟ امام نے فرمایا نہیں حمران، وہ حملات تو ہوں گے تمہارے اوپر، ان حملات میں تم بچاؤ کیسے کر رہے ہو یہ ضروری ہے. اگر تم بچاؤ کر رہے ہو تو تبھی بھی ہمارے دل میں ہو، ہمارے عاشق ہو، ہمارے محب ہو، ہمارے چاہنے والے ہو. اگر وہاں بچاؤ نہیں کر پا رہے ہو تو مسئلہ بن جائے گا. کہا کہ نبی کے زمانے میں لوگ آئے نبی کی خدمت میں، یہی سوال کیا. سوال نہیں دہرائیں گے تاکہ وقت ہمارا بچ جائے. یا نبی اللہ، ہم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں لیکن لگ رہا ہے منافق ہیں. سوال یہ لے کر آئے. نبی نے فرمایا کیوں، کیا مسئلہ پیش آ گیا تمہارے ساتھ جو تمہیں یہ خیال آ گیا کہ ہم منافق تو نہیں ہیں؟ ہم کہہ رہے مومن ہے، منافق تو نہیں ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ نبی اللہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو اچھے ہیں، ہم اچھی باتیں، پیار محبت کی باتیں، اتحاد کی باتیں، اتفاق کی باتیں، دین کی باتیں، خدا کی باتیں. لیکن جب باہر جا کے مارکیٹ لوگوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو پھر کچھ اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کی بارگاہ میں آئے تو ہمارے خیال کا انداز کچھ الگ ہے، اور آپ سے جدا ہوتے ہیں تو آپ ہمارے خیالات، فکروں کا انداز الگ ہے. یہ دو روئی، دو طریقے منافقت ہے یا رسول اللہ. نبی نے فرمایا نہیں، اس چیز کو منافقت نہ ہو، اس عمل کو، اس خیال کو، اس فکر کو منافقت نام نہ دو. یہ منافقت نہیں ہے.
کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ نبی نے فرمایا وہی جواب کہ جب تک تم ہمارے سرحد میں ہوتے ہو شیطان کی دخالت نہیں ہوتی، جب تم ہمارے سے دور ہو جاتے ہو۔ دیکھیں بندہ جسمی طور پر نبی سے دور ہوتا ہے، فکری طور پر تو ہم یہ بات کہا کرتے ہیں محرم کے آخری ایام میں یہ پڑھا جاتا، سلام پڑھا جاتا بر صغیر میں، آخری مجلس ہے، امام حسین سے خداحافظی کرتے ہیں ہم، درود یہ ہوتا ہے امام سے، اے مجلسیں الوداع، اے امام بارگاہ الوداع، الوداع ایک مخصوص سلام ہے جو تقریباً ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بر صغیر میں وہ ربیع الاول کے آخری ایام میں جب خداحافظی ہوتی ہے، ہم وہاں پر یہ جملہ کہا کرتے ہیں دنوں سے اور مہینوں سے خداحافظ ہو جائیں، حسین سے نہیں۔ جس دن حسین سے ہم نے خداحافظی کر لی اس دن ہماری زندگی گئی۔ یہ دنیا کا اصول ہے، ایک محرم شروع ہونا ہے، 8 ربیع الاول میں ختم ہونا ہے، وہ دن چلتے رہیں گے، دن سے خداحافظی ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کبھی کبھی ہمارا خیال ایسے ہو جاتا ہے کہ دنوں کے ساتھ ذہنی طور پر ہم کہیں امام حسین سے رابطے میں بھی تھوڑا اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں، جتنا ہم ان ایام میں یاد کیا کرتے تھے اتنا یاد نہیں۔ جب حسین کو ہم کم یاد کرنا شروع کریں تو کوئی یزید داخل ہونا شروع ہوگا۔ اگر یزید کو اندر آنے نہیں دینا ہے تو حسین کو باقی رکھنا ہے ذہن میں، یہ مسئلہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تم جب یہاں سے جاتے ہو تو ایسے سمجھتے ہو کہ ہم تو نبی کی بارگاہ سے باہر آ گئے، اب تم میری یاد، میری محبت، میرا خیال کم کر دیتے ہو۔ جب یہ کم کر دیتے ہو تو پھر شیطان کے اندر آنے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم نے ایک بہت خوبصورت بات بتائی، کہا کہ اے میرے سے آ کر سوال کرنے والوں، جو فکر، خیال، ذہن تمہارا میری بارگاہ میں تھا، اگر اسی کو تم بچاتے ہوئے باہر بھی جاؤ تو تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ کچھ ہی دنوں میں ملائکہ تمہارا طواف کرنے کے لیے زمین پہ آ جائے۔ ملائکہ تمہارا طواف کرنے کے لیے، تمہارا طواف کریں گے ملائکہ زمین پر آ کر، اگر تم نے وہی خیال، فکر، نظر، نگاہ، کردار بچا لیا جو ہماری بارگاہ میں تھے، اگر اسی کو تم مینٹین کر کے چلے جاؤ باہر بھی تو تمہارے سے ملائکہ مصافحہ کریں گے۔ نہ صرف یہ، نبی کریم نے فرمایا اگر تم چاہو پانی پر چل سکتے ہو، پانی پر چل سکتے ہو بغیر کسی وسیلے کی، یہ طاقت تمہارے اندر آ جائے گی، اس لیے کہ تم ہمارے اثرات تمہارے اندر آنے شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ روایت ہم نے پڑھی اس کے بعد اس روایت کے بارے میں سوچنا شروع کیا، آج پتہ نہیں ہماری بدبختی کیا ہو گئی ہے، ہمارے پیر فرشتوں سے مصافحہ تو دور، پانی پہ چلنا تو دور، ہم چل کے امام بارگاہ تک نہیں آ پا رہے ہیں۔ ہم مومن سے دل سے مصافحہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب یہ چیز ہم یہاں پر پھنسے رہیں گے تو فرشتے کہاں سے آ کے مصافحہ کریں گے؟ یہ وہ چیز ہے جو ان مہینے میں بھی۔ تو امام نے فرمایا، دیکھو وہ شیطان، طواف کا معنی آپ کے ذہن میں رہے جو شروع سے بات سن رہے ہیں، خدا بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ جتنی مرتبہ شیطان کے وہ خیالات آتے ہیں تو بندے کا ذہن کہتا ہے کہ کروں یہ کام، جاؤں یہاں پر، جو پھر تم دوبارہ کہ تو نہیں جانا ہے، یہ تمہارا توبہ ہے۔ یہ بار بار جو تمہارے خیالات میں تم اپنے ذہن کو بچائے رکھتے ہو، تم ہر لمحہ کہہ رہے ہو، شیطان کہہ رہا ہے اس نقطے سے ہٹ جاؤ، تم کہہ رہے ہو میں یہیں رہوں گا، تمہارا توبہ ہر لمحہ چل رہا ہے۔ جو اس طرح کا توبہ کرنے والا ہے خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ یہ سوال کیسا تھا؟ کس بندے نے سوال کیا؟ کیسا سوال کیا؟ جواب کیا؟ تو ہماری زندگی میں یہ طبیعت، یہ نیچرل بات ہے، محرم میں ہمارا رویہ الگ رہتا ہے باہر، لیکن ہم بالکل 180 ڈگری چینج نہ ہو جائیں، کم از کم ایک 10% 15% چلے، عمران جیسے پوری طرح بچا کے رکھا انہوں نے اپنے آپ کو، ہم کم از کم اتنے تو ہو جائیں کہ فرشتوں کے ذریعے تو ہماری شفاعت ہو جائے۔ یہی امام جس نے عمران کو یہ روایت فرمائی، اسی امام نے فرمایا جو کچھ ایسے کام بھی ہیں جن کاموں کو بندہ کرے
لاکھ وہ جو اپنے دعویٰ کر لے، جو دعویٰ کر رہے ہیں، ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. جو بندہ واجبات مخصوصاً نماز کو ہلکا سمجھے، چھٹے امام کی روایت ہے یہ کہ ہم اس کی روز قیامت شفاعت نہیں کریں گے. تو جہاں امام کہہ رہے ہیں کہ میں ہاتھ تھام کے لے جاؤں گا، وہی امام فرمائے اس بندے کی تو ہم شفاعت نہیں کریں گے. تو ہمیں اماموں کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں آنے والا جو مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، جو ہم نے کہا جو تھوڑا دیر میں پہنچے ہیں مومنین ان کے لیے تاکہ ایک تحفہ ہو جائے، امام نے فرمایا کہ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں ایک دعا اللہ سے طلب کیا کرو. وہ دعا یہ ہے کہ خدایا اگر تو نے مجھے اس لمحے تک شعبان کے بخشا نہ ہو تو اب بخش دے. یہ دعا بندہ طلب کرے. پھر امام نے فرمایا اس دعا کو اگر اللہ نے تمہاری قبول کر لیا تو یہ ہوگا جیسے تم ماہ مبارک رمضان میں جاؤ گے تو تم یہ دعا پڑھو گے، ھذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ. خدا اس مہینے کو تو نے شرافت دی، تو نے کرامت دی، تو نے فضیلت دی، تو نے عزت دی. تو جو اس کے ملی ہوئی اس مہینے کو وہ ان سب کو ملتا رہے گا جو شعبان سے پاک ہو کر ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں. تاکہ ان برکتوں کو اگر لینا چاہتے ہو تو ماہ شعبان میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو. ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. معمولاً ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ جب ایصال ثواب کی مجالس کس مرحوم کے مناسبت سے ہو رہی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. جہاں پر بھی عورتوں کی مجلس ہوتی ہے ایصال ثواب کی، سب کے ایصال ثواب میں بی بی فاطمہ زہرا کا مصائب پڑھا جاتا ہے. چاہے انتقال ہونے والی عورت 18 سال کی ہو، چاہے انتقال ہونے والی عورت 90 سال کی ہو. جس کا بھی مردوں میں اگر جوان کی انتقال ہو گیا جوان کا تو جناب علی اکبر کا مصائب پڑھا جاتا ہے. اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو جناب عباس کا مصائب پڑھا جاتا ہے. اگر کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو امام حسین کا مصائب پڑھا جاتا ہے. ہر ایک مصائب الگ. لیکن خواتین میں جب کوئی بھی خاتون اس دنیا سے جاتی ہے سب کے مصائب میں، سب کے ایصال ثواب میں فاطمہ زہرا کا ہی مصائب پڑھا جاتا ہے. شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے جو دنیا کی تمام عورتوں پہ گزری ہے وہ ایک فاطمہ پہ گزر گئی ہے. ہر ایک ایصال ثواب کی مجلس میں اس بی بی کا مصائب پڑھنے کا مطلب تو یہی ہو جائے گا کہ جتنا ساری دنیا کی خواتین پہ گزری ہیں مصیبتیں اور گزریں گی، یہی بات ہے. ہماری جان قربان بی بی پاک کے اس مصائب کے جملے پر جو خود بی بی نے اپنے اوپر اپنے بارے میں یہ مرثیہ پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. کچھ دن پہلے ایک ذہن کا ہمارا الجھن تھی، کچھ دن پہلے دور ہو گئی کہ یہ مصائب جو پڑھا جاتا ہے کہ بی بی پاک کے بال سفید ہو گئے تھے، یا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے بال جب شام کے زندان میں پہنچی تھی تو بی بی سکینہ سلام اللہ کے بال سفید ہو گئے تھے. ہم یہ سوچتے تھے کبھی کبھی کہ شاید یہ مصائب میں مبالغہ کر دیا گیا ہے، ورنہ 3 سال کی بچی، 18 سال کی جوان خاتون کے بال کہاں سے سفید ہوں گے. لیکن بالوں کی سفیدی کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب و علل جو بتائے گئے ہیں، ان اسباب و علل کو کچھ دن پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ بالوں کی سفیدی کے وجوہات کیا ہوتے ہیں. تو اس میں ذکر کیا گیا ہے جتنا بندے کو زیادہ غم ملے گا اتنے بال زیادہ سفید ہو جائیں گے. پتہ نہیں سکینہ کو 3 سال میں وہ کیا کیا ستم ہوگا بی بی پر، کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی سکینہ کے بال سر کے سفید ہو گئے تھے، جناب زینب کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، جناب فاطمہ زہرا کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. یہ جب بندے کے دل پر بہت گہرے چوٹ لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا اثر ظاہر جو ہوتا ہے وہ بالوں کی سفیدی سے کم. اب اندازہ لگائیں ایک 3 سال کی بچی، دیکھیں اماموں نے فرمایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو ہمارے بچوں سے کبھی نہ ملاؤ. تمہارے بچوں کی فکر، خیال، معلومات کچھ الگ ہے، ہمارے بچوں کی کچھ الگ ہے. جب دل پہ کسی کے درد ہوتا ہے تب جا کے ظاہر اثرات ہوتے ہیں. جناب سکینہ گرچہ کم سن تھی لیکن جانتی تھی یہ لوگ ستم کس پہ ڈھا رہے ہیں. فاطمہ کے لال کے بدن پر گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہے، عباس جیسے وفادار کے شانے کاٹے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جناب سکینہ کے بالوں کی سفیدی کی شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہے علی کی بیٹی کو ننگے سر
اجرکم علی اللہ. ماں ایک ایسا بندے کے زندگی میں تعلق ہے. انشاءاللہ مرحومہ کی سال صاحبہ کی مجلس میں ہم چاہ رہے تھے شروع میں دعا کریں، ذہن سے نکل گئی. جتنی ماں اس دنیا سے جا چکی ہیں، آپ میں سے جس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی، خدا تبارک تعالیٰ ان سب کو جوار فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرمائے. اور جن کی مائیں زندہ ہیں، خدا تبارک تعالیٰ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ طول حیات دے، اور بچوں کو ہمیں اپنے ماؤں کی قدر جاننے کی خدا تبارک تعالیٰ توفیق دے. حتی المقدور ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے. کسی بندے نے آ کر نبی سے سوال کیا، یا نبی اللہ میری عادت یہ ہو گئی ہے کہ میری ماں اتنی ضعیفہ ہو گئی ہے اور وہ کھا نہیں سکتی. جیسے چھوٹے بچوں کو بچے مائیں کھلاتی ہیں، میں اپنی ماں کو ایسے کھلا رہا ہوں. میں ساری صفائی ماں کی میں کر رہا ہوں. ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں جانا ہے تو جس طرح سے بچوں کو مائیں لے کے جاتی ہیں، ویسے میں اپنی ماں کو لے کے جا رہا ہوں. یا نبی اللہ ایک عرصے سے میں یہ کام کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی کریم نے فرمایا، جو درد اس نے تجھے جنم دیتے ہوئے سہا ہے، اس کی ایک آہ کی تو برابری نہیں کر سکتا، چاہے تو جتنی بھی خدمت کر لے. خدا ہمیں اپنے ماؤں کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی یاد میں رہنے کی. تو ماں سے تعلق ایسا ہوتا ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے جب یہ پڑھ رہے تھے ماں کے حوالے سے، ایک ذہن میں ہمارا خیال آ گیا کہ ماں دروازے پہ آ جاتی ہے، ماں دعائیں دیتی ہے، ماں کیا کرتی ہے. ایک بندہ مومن تقریباً 50 سال کے نزدیک ان کی عمر تھی، 50 سال کے نزدیک ان کی عمر تھی. بڑی طبیعت ان کی بڑی خراب ہو گئی تھی. ICU میں لے جا رہے تھے. ان کو تھوڑا تھوڑا سا خیال تھا، باتیں کر رہے تھے تھوڑے تھوڑے سے. وہ اتفاق سے ہمیں بھی وہاں حاضر ہونے کا پتہ نہیں کس وجہ سے ہم وہاں پر حاضر تھے. منظر ابھی جو پڑھ رہے تھے، منظر وہ ذہن میں آ گیا، دل ٹوٹا وہ منظر دیکھ کے کہ انسان جب چھوٹی موٹی مشکلات ہوتی ہیں تو اپنے دوستوں کو، قریبیوں کو یاد کرتا ہے. جب کوئی سخت مشکل آ جاتی ہے تو ایسوں کو یاد کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اب کوئی ہے جو میری فریاد کو پہنچ سکتی ہیں. جب انسان کی زندگی میں کوئی سخت مصیبت آ جاتی ہے تو اپنی ماؤں کو یاد کرتے ہیں. انسان اپنی ماں کو یاد کرتا ہے. وہ بندہ 58-50 سال کی ایج تھی. اطراف 7-8 بھتیجے بھانجے کھڑے ہوئے تھے، بچے کھڑے ہوئے تھے، 10-15 لوگ اس بندے کے اطراف میں. پتہ نہیں اس بندے کو وہ کیا درد ہو رہا تھا. جب ICU کے اندر لے جا رہے تھے تو ایک ہی جملہ اس کے زبان پر کہا، اماں اماں. یہ جملہ ہمارے کان میں ہم نے سنا، دل پھٹ گیا کہ اتنے لوگوں کو یہ بندہ بلا نہیں رہا ہے. ایسے سخت وقت میں اگر کسی کو یاد کر رہا ہے بندہ. 48 سال کا بندہ، اپنی زندگی، خود کے کئی بچے تھے، اس نے بستر پہ سر رکھتے ہوئے ہاسپٹل کے ایک ہی جملہ کا، اماں اماں. پتہ نہیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کے جب مدینہ حسین چھوڑ رہا، جب امام مدینے سے رخصت ہونا چاہ رہے تھے، قافلہ تیار ہو رہا تھا، سب نے کہا کہ مولا حسین کہاں ہے. جب جا کے دیکھا گیا تو حسین ماں کی قبر پہ، اماں حسین مدینہ، اماں حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. اب سارے غم و آلام، کربلا، کوفہ، شام، شہادتیں، اسارتیں، سارے مسائل ختم ہونے کے بعد جب قافلہ واپس آیا تو زینب ماں کی قبر پہ چلی، ساتھ رکھ کے کہا، اماں میرے ساتھ یہ گزر گیا. علماء فرماتے ہیں شاید جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام نے یہ طے کر لیا تھا، بہن جاتے ہوئے میں رودات سنا کے جاؤں گا، جب واپس آنا تو اماں کو وہ سارے مسائل سنا دینا جو مجھے اور میرے بچوں پر ظالم نے ڈھائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات علی محمد و آل محمد. یا حسین